السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج قصص الانبیاء کی ہماری کلاس نمبر 11 ہے، جس کے اندر 2 نبیوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ کیونکہ ان کا ذکر مختصر سا قرآن کے اندر آیا ہے، اسی لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج کے اس 11ویں درس کے اندر یہ 2 نبیوں کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ میں نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ انہی کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور انہیں اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر 27 مرتبہ آیا ہے، 27۔ تقریباً 13 سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا 27 مرتبہ ذکر کیا ہے، جس میں سورتوں کے مشہور نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں: سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ ہود، ہجر، انبیاء، حج، شعراء، نمل اور عنکبوت۔ کچھ مشہور صورتوں کے میں نے نام بتا دیے جہاں پر ان کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ سدوم کے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ سدوم نام کا علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ آپ ہجرت کیجئے تو یہ سدوم کی طرف گئے تھے، وہاں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سدوم کا جو علاقہ ہے وہ فلسطین اور اردن کے پاس لگا ہوا علاقہ ہے۔ فلسطین کا اینڈ اور اردن کی شروعات پر یہ علاقہ ہے جسے سدوم کا علاقہ، اور آج بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے، سدوم کہا جاتا ہے اس علاقے کو۔ اس قوم کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ذکر کیا ہے مؤتفقہ، مؤتفقہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، میم واو تا فا کاف اور گول تا۔ اب اگر ہم حالات کی بات کریں تو حالات اس قوم کا اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیے ہیں کہ اس قوم کے پاس کیا حالات تھے، کیا برائیاں تھیں، تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اس قوم کی ایک ہی برائی کا تذکرہ قرآن میں زیادہ کیا ہے، وہ ہے مرد سے مرد کا اپنی ضرورت پوری کرنا، جسے آج گے کہا جاتا ہے، کہ مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کرے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد بنائے ہیں۔ پر یہ قوم اتنی زیادہ گندی تھی، ان لوگوں نے اپنے اندر اتنا زیادہ فحاشی کو عام کیا تھا اور ایسا عمل کیا تھا کہ جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ یہ عمل ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور اسے عربی کے اندر بعض لوگ لواطت بھی کہتے ہیں۔ حضرت لوط کی چونکہ یہ قوم تھی تو انہی کی طرف سے اس کا نام مشہور ہو گیا۔ تو آج ہمارے یہاں جو گے کا سسٹم چلتا ہے کہ مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، یہ گناہ اسی قوم کا دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسی قوم نے اس عمل کو کیا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو اوپر صورتیں بتائیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے اندر بھیجا، قوم کو وہاں بھیجا اور مقصد یہ تھا کہ آپ جائیے اور قوم کو ڈرائیے، لوگوں کو دین بتائیے۔ ہر نبی کی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ گناہ جو تم لوگ کر رہے ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا، سورہ ہجر کے اندر کیا، کہ یہ گناہ جو تم لوگ کر رہے ہو نا، یہ عمل جو تم لوگ کر رہے ہو نا، یہ لواطت کا عمل ایسا عمل ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی تم نے ایک نئے گناہ کو جنم دے دیا ہے، ایسا عمل تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ عمل نہ کرو، یہ عمل کرنا غلط ہے۔ تو ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جس قوم کے اندر لواطت عام ہو چکی تھی، مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ یہ عمل اس قوم کے اندر جب عام ہو چکا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں دین بتانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے کی دعوت، یا آپ ہیڈنگ بنا لیں، حضرت لوط کی دعوت۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو 2 چیزوں کی دعوت دی۔ ایک تو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری دعوت دی ان کو کہ لواطت کا عمل چھوڑ دو، اس عمل کو کرنا چھوڑ دو،
اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور اگر تم یہ عمل کرو گے اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم پر نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین اگر ناراض ہو گیا تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ پر اس قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا، آپ کی بات کا انکار کر دیا، بلکہ آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کا انکار کرنا، آپ کو گالیاں دینا، آپ پر الزامات لگانا اور آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ قوم نے ٹوٹلی آپ کی دعوت کو چھوڑ دیا اور نہ مانا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے اس عمل سے تھک گئے، ان کے سمجھانے سے، ان کے بتانے سے جب اس قوم اپنے عمل پر جمی رہی اور انہوں نے اپنے عمل کو نہیں بدلا، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا جائے گا، اس قوم کے اوپر ایک عذاب نازل کیا جائے گا۔ اس عذاب کے مقصد سے اللہ رب العالمین فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیجتا ہے، جس کے اندر کچھ مشہور فرشتوں کے آپ چاہیں تو نام لکھ لیں، جن کا ذکر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتے ان پر عذاب کے لیے آئے تھے، حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، یہ 3 مشہور فرشتے تھے، اور ان کے علاوہ فرشتے رہے ہوں گے۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، جو بڑی خوبصورت شکل کے اندر آئے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے۔ اور یہ وہی فرشتے ہیں کہ ڈائریکٹ حضرت لوط کی قوم کے پاس نہیں آئے تھے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 51 سے 77 تک کیا ہے، یعنی عذاب کا بھی ذکر ہے اور حضرت ابراہیم کے پاس آنے کا بھی ذکر ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، پہلے لوط کے پاس نہیں گئے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ آپ چاہیں تو سورہ حجر کی آیت نمبر 51 سے 77 تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ آپ کو اس کے اندر ملے گا کہ یہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس، آپ نے دیکھا مہمان آئے ہیں، کھانا لے کر آئے، جو بھی موجود تھا ان کے سامنے رکھا۔ اب فرشتے چونکہ کھانا تو یہ والا کھاتے نہیں ہیں، انہوں نے نہیں کھایا تو تھوڑا عجیب لگا، تو بولا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کہا مقصد کیا ہے؟ کہا تمہیں ایک بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے گھر اسحاق پیدا ہونے والے ہیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ جب ان فرشتوں نے بشارت دی تو حضرت سارہ ہنسنے لگی، تعجب کرنے لگی کہ یہ بوڑھے ہو گئے، میں بانجھ ہو گئی، اب ہمارے یہاں بچے ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے ایسے ہی عطا کرتا ہے۔ پھر اپنا مقصد بتایا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس میں اگر کوئی مومن رہے گا اسے تو تم چھوڑ دو گے نا؟ کہا اسے چھوڑ دیں گے، پر اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرنے والے ہیں تو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب فرشتے اپنا یہ عمل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو اپنا آنے کا مقصد بتاتے ہیں۔ مقصد بتانے کے بعد اب یہ فرشتے کدھر جاتے ہیں؟ حضرت لوط کی قوم کے پاس جاتے ہیں، حضرت لوط کی طرف جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس قوم کے اندر تو فحاشی عام تھی، اس قوم کے اندر مردوں سے مرد اپنی ضرورت کو پوری کرتے تھے، وہ بہت زیادہ عام چیز تھی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور انتہائی زیادہ خوبصورت ایسے فرشتوں کو جب دیکھا تو ان لوگوں نے ان کے بارے میں بھی برائی کا ارادہ کر لیا۔ یہ حضرت لوط کے گھر میں آئے، حضرت لوط سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم ان سے بھی اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، ان کے ساتھ بھی ہم یہ بد عمل کریں گے جو ہم اپنے درمیان کرتے ہیں۔ حضرت لوط بڑے فکر مند ہو گئے۔ یہاں پر آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں، فرشتوں کا عذاب لے کر آنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر یہ مہمان بن کر فرشتے آتے ہیں، بڑے خوبصورت فرشتے۔ جب ان کے گھر آئے تو قوم پیچھے پیچھے آ گئی کہ ہم ان کے ساتھ برائی کریں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 77 سے آیت نمبر تقریباً 81 تک ذکر کیا ہے سارے معاملے کا۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 77 سے 81 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قوم والے آئے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے، کہا یہ بڑے خوبصورت لڑکے تمہارے پاس آئے ہیں،
ہم ان سے اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں. حضرت لوط نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر لیا. قوم نہ مانی, دروازوں پر زور دینے لگی, یہاں تک کہ دروازہ توڑنے تک کی کوشش کر لی. اور جب توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت لوط کہتے ہیں, پھر سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ نے تمہارے لیے یہ بیٹیاں, یہ عورتیں بنائی ہیں, ان سے شادی کرو, نکاح کرو, اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. کیوں تم مردوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو؟ کیوں تم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو؟ یہ عمل نہ کرو, ایسا گناہ نہ کرو. پر قوم نہ مانی. حضرت لوط گھبرا گئے, حضرت لوط ٹینشن کے اندر آ گئے. تب جبریل امین نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں, آپ ٹینشن مت لیجئے, اللہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے اس قوم کو بھیجا ہے. حضرت جبریل باہر گئے, تقریباً شام کا وقت تھا. وہ باہر جاتے ہیں اور اپنا پر زور سے مارتے ہیں. جتنے لوگ وہاں آئے تھے سب کے سب اندھے پن کے اندر چلے جاتے ہیں, انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. شام کا وقت تھا, حضرت جبریل اپنا پر زور سے مارتے ہیں اور سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں, کسی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. اب جب وہ اپنے گھروں کی طرف اس حال میں لوٹتے ہیں تو یہ فرشتے حضرت لوط کو پوری کیفیت بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں, ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اب آپ ایسا کیجئے, جو آپ پر ایمان لائے ہیں نا, انہیں لے کر رات کو یہاں سے نکل جائیے, کیونکہ شام کا وقت تو ہو چکا ہے, اب قوم یہاں سے جا چکی ہے. آپ رات کے وقت میں یہاں سے نکل جائیے, کیونکہ کل ان پر عذاب آ جائے گا اور جو بھی یہاں رہے گا اس پر بھی عذاب آ جائے گا. اور غالباً کیونکہ اس چیز کی تعداد تو بتائی نہیں گئی ہے, بہت کم لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان قبول کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, اللہ کے حکم سے فرشتے بتاتے ہیں یہ بات. حضرت لوط رات میں سب کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے, لیکن کچھ دور جانے کے بعد یہ وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت لوط پر صحیح طریقے سے ایمان قبول نہ کیا تھا, یہ دوبارہ اپنی قوم میں چلی جاتی ہے کہ میں قوم کے ساتھ ہی رہوں گی, میں تو ان جیسی ہی گنہگار ہوں, میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تذکرہ بھی کیا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ آدمی تو اچھے تھے پر ان کی عورتوں نے ایمان قبول نہیں کیا. ان میں سے ایک حضرت لوط تھے, جن کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. جس سے ہم نے کیا سیکھا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آدمی کے اچھے ہونے سے ضروری نہیں کہ عورت اچھی ہو, یا عورت اچھی ہو تو ضرورت نہیں کہ آدمی اچھا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی دونوں چلنے والے ہو سکتے ہیں. اسی لیے کسی کے عمل کا الزام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اب حضرت لوط علیہ السلام پورے گھر والوں کو لے کر نکلے. بیوی ریٹرن ہو گئی, جو آپ کے ساتھ تھے آپ انہیں لے کر رات میں نکل جاتے ہیں. اب جب رات میں آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں, اگلا دن جو مقرر تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 73 سے 77 تک کیا ہے, کہ حضرت لوط رات کے وقت اپنی جو ایمان لانے والے تھے, ذرا سے لوگ تھے, انہیں لے کر نکل گئے. صبح اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر, اس قوم کے اوپر 2 عذاب بھیجے تھے. ایک عذاب تو یہ کہ پہلے پتھروں کی بارش برسائی گئی, اور اس کے بعد حضرت جبریل نے اس قوم کو اٹھایا اور اٹھا کر اس بستی کو الٹا کر کے زمین میں واپس پٹک دیا. 2 عذاب اس قوم کے اوپر آئے تھے. ایک تو پتھروں کی بارش, دوسرا بستی کو الٹ دیا جانا, کہ نیچے سے الٹ کر الٹا کر دیا ان کو. آج بھی اس مقام پر, اس کے آس پاس کے مقام پر ایک سمندر ہے جسے بحر مردار یا ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. وہاں پر نہ کوئی جانور پایا جاتا ہے, نہ کوئی چیز اگتی ہے, یعنی آج تک وہ لعنت اس جگہ پر باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ شکل آج بھی باقی ہے. بعض لوگوں نے اس پر ریسرچ کر کے ان چیزوں کو, بہت لوگوں نے اس پر تفصیلات بھی لکھی, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب جغرافیہ کے اعتبار سے وہاں پر غور کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ وہاں پر زمین واقعی میں الٹی ہے. جیسے عام زمین کے اندر اوپر مٹی, اس کے نیچے پیلی مٹی, اس کے نیچے چٹان ہوتی ہے, وہاں پر سسٹم الٹا ہے, کیونکہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا تھا. تو بحر کیف آج بھی وہاں پر بحر مردار اس کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر, اور انگلش کے اندر ڈیڈ سی کہا جاتا ہے.
یہ وہ علاقہ تھا سدوم کا، جہاں پر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے الٹا کر دیا تھا، الٹ دیا تھا، ان کی بستی کو پلٹ دیا تھا، پتھروں کے عذاب کے ذریعے اس پوری بستی کو ختم کر دیا تھا اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ اس میں اگر ہم سیکھ کی بات کریں کہ ہم نے کیا سیکھا، تو باتیں تو ساری وہی ہے جو دوسرے انبیاء کے تذکرے کے اندر آئی، پر بنیادی چیز ایک یاد رکھنے والی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو فحاشی سے بچانا چاہیے، کیونکہ فحاشی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ آج جو ہم جتنے بھی عذاب کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، نئی نئی بیماریاں دیکھ رہے ہیں، یہ نئے نئے جو اللہ کے عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی فحاشی کو عام کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تھا، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعملوا بہ علانیہ الا اخذوا بالطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، کہ جب کوئی قوم اپنے اندر فحاشی کو عام کر لے گی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے ایسے عذاب اور ایسی بیماریاں بھیجوں گا جس کے نام انہوں نے پہلے کبھی سنے نہ ہوں گے۔ صرف ایک نصیحت یاد رکھیں کہ اسلام کا نظام اور سسٹم جو بنایا ہوا ہے انسانیت کے لیے، اس کو جب بھی آپ بدلنے کی کوشش کرو گے آپ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا تو آپ نے نصیحت لکھ لی کہ اپنے آپ کو فحاشی سے بچانا چاہیے۔ دوسری چیز لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے اس کو آپ جب بھی بدلنے کی کوشش کریں گے فساد کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ورنہ دیکھ لیجئے ان ملکوں کو جہاں پر گے کو قانونی حیثیت دی گئی، اس کو قانون بنایا گیا، وہاں پر کتنی طرح کی بیماریاں اللہ نے عام کر دی ہیں۔ طرح طرح کی بیماریوں سے وہ لوگ جوجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الگ الگ عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قدرت کے نظام اور سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر کہا کہ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے سکون ہے، اس کو جب کہیں اور تلاشا گیا تو اللہ رب العالمین نے قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور اب آگے جو میں آپ کے سامنے قوموں کا ذکر کروں گا نا، جیسے حضرت شعیب کا میں ذکر کرنے والا ہوں ابھی، ایک بات آپ اور غور کرنا، یہاں پر آپ پوائنٹ نمبر 3 بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور ایسے کتنے گناہ آج ہماری قوم کر رہی ہے۔ یعنی آپ اگر پہلے کی قوموں کا جائزہ لیں تو ایک ایک وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، آج ان کے جیسے بہت سارے گناہ ایک ساتھ یہ امت کر رہی ہے، پھر بھی اللہ ہم پر رحم کرتا ہے اور ہمیں معافی اور توبہ کا موقع دیتا ہے کہ ہم سے پہلے قومیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے ختم کر دی گئیں، پر اللہ رب العالمین نے اس قوم پر یہ رحم کیا کہ بار بار اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، معافی کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ واقعہ لکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کا ایک لقب ہے خطیب الانبیاء، انبیاء کے خطیب، کیونکہ اللہ نے ان کو بولنے کی بہت اچھی طاقت دی تھی، اس لیے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن کے اندر 11 مرتبہ 5 سورتوں کے اندر آیا ہے۔ حضرت شعیب، ان کا ایک نام ہے خطیب الانبیاء، ان کا ذکر قرآن کے اندر 11 مرتبہ 4 سورتوں کے اندر آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت۔ اعراف، ہود، شعراء اور عنکبوت، 4 سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قوم کا یا حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ علاقہ ان کا کون سا تھا؟ قوم لوط کے فوراً بعد اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور قوم لوط کے آس پاس کا علاقہ یعنی مدین کے علاقے کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ مدین کے علاقے کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور ان کی بستی کا نام ایکا تھا۔ قرآن میں اس کو اصحاب الایکا اس قوم کو کہا گیا ہے، اصحاب الایکا، کیونکہ ان کی بستی کا نام ایکا تھا جو مدین کے پاس میں ایک جگہ ہے۔
مدین کے پاس میں ایک جگہ ہے جس کا نام ایکا ہے، اور اسی لیے اس قوم کو اللہ نے قرآن میں اصحاب الایکا کہا ہے، اصحاب الایکا۔ اب بات کریں ہم حالات کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کن حالات کے اندر نبی بنا کر بھیجا، تو اس قوم اور اس بستی کے اندر 3 طرح کے گناہ پائے جاتے تھے۔ آپ حالات پہلے ہیڈنگ لکھیے گا، اس میں لکھیے گا کہ اس قوم کے اندر 3 بڑے بڑے گناہ پائے جاتے تھے۔ ایک گناہ تھا کفر، دوسرا گناہ تھا ڈکیتی، اور تیسرا گناہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور ان کا بنیادی گناہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ ذکر کیا ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ ایک بنیادی گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قوم سے ناراض ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے لے کر 93 تک، سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 93، سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 95، اور سورہ حجر آیت نمبر 78 سے 79۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا تذکرہ، قوم کی دعوت کا تذکرہ، اب میں مختصر میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں ان دونوں انبیاء کا کیونکہ دعوت کا انداز بھی وہی ہے جو پہلے گزر چکا، ان کے الزامات بھی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے، وہی پاگل کہنا، بددین کہنا، بات نہ ماننا، سارے وہ معاملات جو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوئے وہی معاملات حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا۔ اب انہوں نے قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا، آپ پر الزام تراشیاں کی، آپ کا مذاق بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت جب انہوں نے دعوت دی، جس کا ذکر اوپر 3 سورتوں کے اندر آیتیں میں نے آپ کو بتا دی، ان لوگوں نے رپلائی میں آپ پر الزام لگانا شروع کر دیے، آپ کے خلاف باتیں شروع کر دی، آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، آپ کی باتوں کا انکار کر دیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ان کا بنیادی گناہ یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو تولنے میں ذرا زیادہ تولتے تھے، اور جب دیتے تھے تو کم تولا کرتے تھے۔ آج یہ گناہ ہمارے یہاں پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ قربان جائیے اسلام کے اوپر کہ جس نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں نہیں بتایا۔ اگر ہم بات کریں تجارت اور بزنس کی تو تجارت کے بہترین اصول اگر کسی مذہب نے بتائے تو وہ مذہب اسلام نے، کہ ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لو تب بھی برابر لو، اور جب دو تب بھی برابر دو۔ ناپ تول میں کمی کرنے کو شریعت نے حرام قرار دیا، ناپ تول میں کمی کرنے کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت شعیب کی قوم نے اس عمل کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ جب لوگوں سے لیتے تو زیادہ تولنے کی کوشش کرتے، اور جب دیتے تو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت شعیب نے اللہ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا، پر اس قوم کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ نہ مانے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کیا، تو اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں عذاب کی دھمکی بھی دے ڈالی، پر یہ قوم نہ مانی۔ جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام اتنا پاکیزہ، اتنا سلیس مذہب ہے کہ اس نے تجارت کے بھی بنیادی اصول ہمیں بتائے، کہ ہمیں شریعت نے بتایا کہ ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرنا، مال کو حرام طریقے سے نہ کمانا،
دھوکہ دے کر کاروبار نہ کرنا، پر اس قوم نے اس بات کو قبول نہ کیا، اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ حضرت شعیب نے ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا دیا، پر یہ قوم عذاب سے بھی نہ ڈری۔ تب اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب کو حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، جو لوگ ایمان پر ہیں، اب آپ انہیں لے کر یہاں سے نکل جائیے، اب اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیں، قوم شعیب پر اللہ کا عذاب یا اصحاب الایکہ پر اللہ کا عذاب، جو چاہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس قوم پر بھی اللہ رب العالمین نے دو طرح کے عذاب بھیجے تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر کیا۔ پہلا عذاب تھا زلزلہ، زمین کو اللہ نے ہلا دیا اور زلزلہ آ گیا، بہت سارے زلزلے سے مر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر دو عذاب بھیجے تھے۔ پہلا عذاب تھا زلزلہ، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور صبح کے وقت یہ لوگ منہ کے بل زمین پر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا اور اس حالت کے اندر بہت سارے مر گئے۔ اور دوسرا عذاب جو اس قوم کے اوپر آیا تھا وہ تھا چیخ کا عذاب، ایک دم چیخ، جنگھاڑ، زور کی آواز کا عذاب، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 94 کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر ایسا آیا کہ پہلے تو زلزلہ اس قوم کے اوپر آیا، اس کے بعد چیخ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان دو عذابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی یا پوری قوم کا خاتمہ کر دیا۔ اور جو بنیادی گناہ ان کا بتایا وہ یہ کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ اب ان واقعات سے ہم نے کیا سیکھا، یا حضرت شعیب کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ ایک داعی کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بنا صبر کے آپ کی دعوت کبھی نہیں ہو سکتی۔ صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا دعوت کے راستے میں، جیسے حضرت لوط نے صبر کیا اور حضرت شعیب نے صبر کیا، کہ چاہے ظالم کتنا مضبوط ہو، چاہے آپ کے مقابل میں لوگ کتنے مضبوط ہوں، کتنے بڑے بڑے گناہ کے دعوے کریں، پر آپ کو صبر تو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ظلم زیادہ لمبا نہیں چلتا ہے، کہ قوم شعیب کا یہ گناہ فحاشی کا عمل کرنا، قوم لوط کا فحاشی کا عمل کرنا اور قوم شعیب کا ناپ تول میں کمی کرنا، چاہے کتنا ہی بڑا ظلم تھا، پر ظلم کی مدت زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے ظالم سے۔ ظالم چاہے طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کتنی قوت والا ہو، کتنا اسلحے والا ہو، بڑا ہے، اسٹیٹس ہے، رتبہ ہے، سب اپنی جگہ، پر اس کی مدت زیادہ نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین چاہے گا اسے برباد کر کے رکھ دے گا، اسے ختم کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ظالم کو کبھی بھی طاقتور نہیں بنایا ہے۔ ظالم کا ظلم زیادہ لمبا نہیں چلتا ہے۔ تیسری چیز، کفر ہمیشہ ایک ہی طریقے پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت نوح کے سامنے کا کفر دیکھیے، اب ادھر کا کفر دیکھیے۔ کفر یعنی ہمیشہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کفر کے حالات ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، دلیلیں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ کفر ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور آج تک آپ دیکھیے، ہماری اس امت کے اندر بھی آپ دیکھیے، آج بھی وہی کفر، وہی انداز، وہی دلیلیں ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، یعنی کفر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور چوتھی اہم چیز جو پتا چلی وہ یہ کہ ہمیں کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اس قوم کا فحاشی کے عمل کو چھوٹا سمجھنا یا قوم شعیب کا ناپ تول میں کمی کو چھوٹا سمجھنا، اگر آپ چھوٹا سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک ایک گناہ کی وجہ سے برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس لیے کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر گناہ بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ گناہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب گناہ سے ناراض ہو جاتا ہے تب اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ملت چلی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل کی نسلوں کے اندر بھی کچھ انبیاء آئے،
حضرت اسحاق کی نسلوں میں بھی کچھ انبیاء آئے، چونکہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت زیادہ نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یعقوب، ایک نام تھا یعقوب اور ایک نام تھا اسرائیل، اور اسی وجہ سے ان کے پیچھے آنے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کی اولادیں۔ تو حضرت اسحاق کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، پر ان کی دعوت، اسحاق کی دعوت، اسماعیل کی دعوت کا اللہ نے زیادہ ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے کل کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو کل آپ کے سامنے جو ٹاپک رہے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ان سیرتوں کو، قصص کو سمجھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔